السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 54 سے سٹارٹ کریں گے۔ لاسٹ ویڈیو ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کر لی تھی۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، متکئین علی۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے، سب سے پہلے میم پیج کو تا شد کے ساتھ ملائیں گے۔ متکئین نہیں ہے، تا یہاں پر کیا ہوگی، 2 دفعہ ہو گئی، ایک میم کے ساتھ مل گئی، پھر جو ہے تا زبر کے ساتھ مل ہو گئی، ٹھیک ہے، ادا ہو گئی۔ متکئین، اب یہاں پر متکئین بھی کر کے پڑھتے ہیں کافی لوگ، لیکن کین نہیں ہے، کاف زیر الگ ہے، حمزہ چھوٹا سا یہاں پر بنا ہوا ہے زیر کے ساتھ، اس کو بھی ہم نے یا کے ساتھ ملا کے ادا کرنا ہے۔ متکئین، صحیح، کاف کو الگ رکھیں، حمزہ یا زیر ای کو الگ رکھیں، کیونکہ حمزہ جو ہے الف کی آواز دیتا ہے۔ یہ متکئین نہیں ہے، حمزہ تو اس کا نام ہے لیکن یہ آواز جو ہے الف کی دیتا ہے۔ متکئین علی فرش، شین کے نیچے دیکھیں چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے، یہاں پر کیا ہے، فرش بطائنہا، اس چھوٹی سی میم کو پڑھیں گے تو یہ شن کے بدلے شم ادا ہوگا۔ علی فرش بطا، اب کافی لوگ اس کو بتا کر کے بھی پڑھتے ہیں۔ تا ہم تب پڑھتے جب یہاں پر 2 نقطوں والی تا ہوتی، ابھی یہاں پر کیا ہے، بتا، تو کی ٹائم ان کو گولائی کریں، یہ موٹے حروف میں آتا ہے، بڑی مد ہے تو کم سے کم 4 سے 5 سیکنڈ اس کو کھینچ کے پڑھیں، لمبا کریں۔ بطائنہا من استبرق، من اس، نون ساکن کے بعد یہ الف ہے، حمزہ ہے تو یہاں پر نون کو ظاہر کریں گے، اظہار کا قاعدہ کریں گے، من، ٹھیک ہے، من پورا واضح نون کو ظاہر کریں۔ استب، اب یہاں پر میں تب نہیں پڑھ رہی، 90% لوگ یہاں پر استبرق پڑھتے ہیں، استب، لیکن یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ با ساکن جو ہے وہ حروف کلکلا میں آتا ہے، کلکلا تو آپ کو پتا ہے 5 حروف ہوتے ہیں، قاف، تو، با، جیم، دال، اگر وہ حروف اس نشانی کے ساتھ ہوں گے قرآن پاک میں تب ہم نے وہاں پر آواز کو وائبریشن دینی ہوتی ہے، تب نہیں بلکہ تب، تب، تب آواز کو لوٹائیں، باؤنس بیک جو ہوتا ہے نا، باؤنس بیک ہوتی ہے آواز، مطلب ہم کوئی آواز دیتے ہیں تو وہ واپس جیسے فیل ہوتا ہے نا کہ ایکو آ رہی ہے یا وائبریٹ ہو رہی ہے یا بیک ہو رہی ہے آواز، تو وہ والی ساؤنڈ ان جو ہے کلکلا والے آواز میں آتی ہے۔ با ساکن ہو گیا یا قوف ساکن ہو گیا، کیونکہ قوف 2 زیر جو ہے وقف کے ٹائم یہاں پر تو بنا ہوا ہے تو یہاں پر سٹاپ ہوگا، وقف کے ٹائم جو ہے 2 زیر بھی ساکن میں تبدیل ہوتی ہے، یعنی یہاں پر با بھی ساکن ہے، قوف بھی ساکن ہے، دونوں حروف کلکلا ہیں، دونوں کے ٹائم پہ آواز کو وائبریشن دیں، لوٹائیں آواز کو، کیسے، مجھے کاپی کریں۔ بطائنہا من استبرق، استبرق، با پہ بھی لوٹائیں، قوف پہ، استبرق، ٹھیک ہے، استبرق نہیں، رق بھی ہوگا تو وہ قوف الگ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ غلط ہوگا۔ استبرق، استبرق، صحیح ہے۔ وجن الجنتین دان، وجنل، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وجنل سمجھتے ہیں کہ اس الف کو چھوڑ رہے ہیں تو اس الف کو ادا کریں گے، یہ جو نون الف زبر نا لکھا ہوا ہے وہ تب ادا ہوتا اگر یہاں پر ساکن نہ ہوتا، لیکن یہ بھی چیز ہم نے سیکھی ہوئی ہے، اگر نہیں بھی سیکھی تو آج سیکھ لیں کہ جو بھی حروف ساکن کے ساتھ آئے گا تو ساکن جو ہے پیچھے والی نشانی کے ساتھ ادا ہوگا، ٹھیک ہے، اس الف کے ساتھ نہیں بلکہ نون لام زبر نل، باقی یہ جو بیچ والے دونوں الف ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، نال نہیں بلکہ نون لام زبر نل، پیچھے والی نشانی کے ساتھ ملائیں، خالی الف کے ساتھ آپ نہیں ملا سکتے، سمجھ آ گئی یہ چیز۔ وجن الجنتین، نون کو مشدد ہے یعنی نون مشدد ہے، شد والا ہے تو بننے والا ہے، ناک تک آواز لے جائیں، 1 سیکنڈ ہولڈ کریں۔ وجن الجنتین
دان، نون دو زیر ہے، وقف کے ٹائم نون ساکن ہو جائے گا. وجن الجنتین دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف. اچھا یہاں پر دیکھیں قوف موٹا ہے، صاد موٹا ہے، را موٹی ہے. قوف اور صاد تو ہے حروف مستعلیہ، یعنی ہر حال میں موٹے پڑھے جانے والے حروف. ٹھیک ہے، جو 7 موٹے حروف ہوتے ہیں قوف اور صاد اس میں آ گئے. لیکن یہ جو را ہے یہ ہر حال میں موٹی ادا نہیں ہوتی، کبھی اس کو ہم موٹا کرتے ہیں، کبھی اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر موٹی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کھڑی زبر کے ساتھ ہے. یہ بھی ہم نے سیکھا ہے کہ کون سے 3 حروف ہوتے ہیں جو کبھی موٹے ادا ہوتے ہیں، کبھی باریک ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو را زبر یعنی کھڑی زبر کے ساتھ ہے تو اس کو موٹا ادا کریں گے. تو ابھی ہر حال میں موٹا پڑھا جانے والا حروف ہے. فیہن قاصرات الطرف لم. اچھا لا کا بھی کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم یہاں پر اسٹاپ کر سکتے ہیں؟ تو نہیں، لا پہ ہم نہیں رک سکتے. اگر بائی چانس آپ کی سانس اگر یہاں پر ہی ٹوٹنی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اگین قاصرات الطرف سے اسٹارٹ کریں گے. یعنی کہ یہاں پر سانس ٹوٹ گئی آپ کی، آگے آپ نہیں ملا سکے تو آپ اگین پیچھے سے ملائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آپ اسٹاپ کر کے آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے. ہم نے جو ہے اگر بیچ میں آیت میں ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے نا تو ہم پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں، اس کو ہم اعادہ کرنا کہتے ہیں. تو لا پہ اگر رک رہی ہے سانس تو آپ پہ اعادہ لازم ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اعادہ کرنا ہے یعنی پیچھے سے ملانا ہے. قاصرات الطرف لم یطمثہن. اب یہاں پر بھی اکثر لوگ یطمثہن کر کے پڑھتے ہیں، بہت بڑی مسٹیک. تو کس میں آتا ہے؟ حروف کلکلا میں آتا ہے. تو ابھی تو یہاں پر بھی آواز کو باؤنس بیک دیں. لم یطمثہن انس قبلہم. اس آیت میں تو ماشاءاللہ سے کافی کلکلا ہے. یہاں پر دیکھیں قب، با پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آواز کو لوٹانا ہے. نون ساکن کے بعد سین ہے، سین 2 پیش کے بعد قوف ہے، دونوں پہ آپ نے نون کو چھپانا ہے. اخفا کا قاعدہ اپلائی ہوگا، یہ بھی نون ساکن کا قاعدہ ہے اخفا والا، وہ یہاں پر اپلائی کریں. یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اچھا جان پہ یہاں پر رکنا ہے تو کیسے ادا ہوگا؟ جیم الف زبر جا کو 4 سیکنڈ لمبا کریں، پہلے نون کے ساتھ ملائیں پھر نون پہ سٹاپ کریں. یعنی کیسے ادا کریں؟ قبلہم ولا جان. صحیح ہے، جا کو لمبا کریں، نون کے ساتھ ملائیں پھر نون کو کھینچیں. وقف کے ٹائم اس نون کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ شد کے ساتھ ہے. 2 پیش تو ساکن میں تبدیل ہو رہی ہے لیکن شد کو بھی ادا کریں، یعنی نون کو لمبا کریں. ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. چلیں جی 57 پہ سٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے والی ویڈیوز آتی رہیں گی. ایسے ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں، پسند آئی تو لائک اور شیئر کر دیں. صحیح ہے، بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.